یہاں پر آ کر بیٹھو بیبی گرل۔ فارس نے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا تو ارزش کے وجود کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس میں سجی ہوئی کمرے کے کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ خوف کے مارے اس کے چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ فارس کی نظریں اس کے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بیبی گرل، مجھے تنگ مت کرو، کیونکہ اگر میں نے بدلے میں تمہیں تنگ کیا تو تم سہ نہیں پاؤ گے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ فارس کی نظریں بار بار بھٹکتے ہوئے اس کے سینے پر جا کر رک گئی تھی۔ ارزش کا گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز کافی حد تک واضح ہو رہے تھے۔ مجھے جانے دیں پلیز، اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے نا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے تھے۔ اس بات کو سن کر فارس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور مضبوط قدم اٹھاتا ہوا ارزش کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے جیسے وہ اس کے نزدیک جا رہا تھا ویسے ویسے ارزش کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام تر فاصلے ختم کرتے ہوئے فارس نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ جمایا اور اسے دبوچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارزش کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی۔ شش بیبی گرل، دوبارہ مجھ سے دور ہونے کی بات نہیں کرنا۔ اس کے بڑے اور بھاری ہاتھ بھٹکتے ہوئے ارزش کے سینے پر جا کر رک گئے تھے۔ جیسے ہی اس نے ارزش کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرا، ارزش کے لبوں سے بے ربط سسکیاں نکلنے لگی۔ پلیز ایسا مت کریں، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا تو دور ہونے کی بجائے وہ مزید نزدیک ہو گیا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ تم میری بیوی ہو، فارس شاہ کی بیوی ہو۔ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں خود سے دور ہونے کی اجازت دوں گا۔ تم پر میرا دل آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اپنی آخری سانسوں تک میرے ساتھ رہو گی۔ اتنا کہہ کر فارس ایک سیکنڈ کے لیے اس سے الگ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کا انداز بے حد جنونی تھا۔ ارزش کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھی اور اس کی سسکیاں فارس کے منہ میں گھٹ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی اس ظالم انسان سے ڈری ہوئی تھی جو کہ ایک بہت بڑا گینگسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حد سے زیادہ ظالم انسان تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی کو بھی معاف نہیں کرتا۔ مختصر یہ کہ معافی کا لفظ اس کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا۔ اس کے بڑے بڑے دشمن بھی اس سے پناہ مانگتے تھے، اور ابھی تو پھر اس کے سامنے ایک معمولی سی چھوئی موئی سی لڑکی کھڑی تھی جس نے آج سے پہلے زندگی میں پانی کی پسٹل کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں دیکھا تھا، اور آج اسی لڑکی سے فارس شاہ نے پسٹل کی نوک پر زبردستی نکاح کیا تھا۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگی تھی۔ مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ارزش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے تھے، جن کو فارس نے اپنے انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا اور ایک بار پھر سے اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہوں گا جب تک تم میرے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتی، لیکن جس دن تم نے میری بات ماننے سے انکار کیا یا پھر میرے بنائے ہوئے اصول کو توڑا، اس دن مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ اب اپنے ہونٹوں کی مدد سے اس کے آنسوؤں کو چن رہا تھا، جبکہ اس کا لمس ارزش کے پورے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکیاں مل جائیں گی۔ مجھے یہاں سے جانے دے، میرے تایا جان پریشان۔ فارس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ خاموش ہو جاؤ اور صرف ان خوبصورت لمحات کو محسوس کرو۔ میں فی الحال کسی بھی قسم کی ڈسٹربنس نہیں چاہتا ہوں۔ فارس کے ہاتھ اس وقت اس کی شرٹ کی ڈوری پر حرکت کر رہے تھے۔ آپ بہت برے ہیں، ارزش نے اسے زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ مجھے آپ سے نفرت ہو گئی ہے اور مجھے تم بے حد پسند آ گئی ہو۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک 18 سالہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو جائے گی، لیکن دیکھتا ہوں تمہارا نشہ کب تک چلتا ہے۔ اتنا کہہ کر فارس نے اس کی شرٹ کی ڈوری کو پیچھے سے کھول دیا تھا۔ شرٹ آگے کی طرف ڈھلکنے ہی لگی تھی کہ اس ارزش نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اپنے سینے پر جما لیے، جیسے وہ پردے کے ہٹنے سے خوفزدہ ہو رہی ہو۔
جبکہ فارس اس کی اس حرکت پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ اپنے ہاتھ ہٹاؤ پیاری لڑکی، مجھے مزید پریشان مت کرو، یہ کہہ کر فارس نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ایک ہاتھ میں پھنسایا اور اس کے سر کے اوپر لے جا کر باندھ دیا۔ ارزش نے بے چینی کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کی شرٹ ڈھلک چکی تھی، اس کا نیم برہنہ سینہ فارس کی نظروں کے سامنے تھا، جبکہ وہ کسی بن پانی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو فارس کی نظریں ساکت رہ گئی تھی، وہ بے حد دلکش تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ آج تم مجھے مکمل طور پر اپنا دیوانہ کر کے ہی دم لوگی، اتنا کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا، جبکہ ارزش کے لبوں سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، اس نے دوبارہ سے منت کرنی چاہی تو فارس کی گرفت میں اچانک سختی آ گئی تھی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ فی الحال اس طرح کی فضولیت نہیں سننا چاہتا۔ ارزش نے بے بسی کے مارے اپنے لبوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اگر تم خاموشی سے میری بات مانو گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اگر تم ضد کرو گی اور بار بار مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی تو پیاری لڑکی تمہیں میرا خوفناک روپ دیکھنا ہوگا۔ اتنا کہہ کر فارس نے ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، جبکہ اس کے بڑے بڑے بھاری ہاتھ ارزش کی دھڑکنوں پر حرکت کر رہے تھے۔ کبھی وہ ان کی کمر کو دبوچ لیتا، کبھی چند لمحوں میں ہی ارزش کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس دوران فارس نے اس سے حیرت سے دیکھا۔ تم میں تو بالکل بھی اسٹیمنا نہیں ہے پیاری لڑکی، یہ کہہ کر اس نے ارزش کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارزش اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر اپنے شرم اور خوف کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جو کہ انتہائی ناممکن کام تھا۔ آخر آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو اس بار فارس نے اسے خاموش کروانے کی بجائے اس کے اوپر چڑھتے ہوئے سایہ فگن ہو گیا۔ کیونکہ تم میری نظروں کے حصار میں آ گئی ہو، تم وہ پہلی عورت ہو جس نے میرے دل کے دروازے پر دستک دی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا انداز بے حد خمار بھرا تھا، جبکہ اس کی شہد جیسی آنکھیں مسلسل ارزش کے وجود کا طواف کر رہی۔ وہ اس کی بات سن کر تڑپ اٹھی تھی۔ محبت ایسی نہیں ہوتی۔ فارس نے لاپرواہی میں کندھے اچکا دیے۔ ہو سکتا ہے کیونکہ میرا محبت کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، اور آج کے بعد تمہیں بھی میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے بچوں کے معاملے میں بھی تمہاری محبت کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر ایک بار پھر سے اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، جبکہ ارزش اس کی بات سن کر بری طرح سے تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے آپ سے محبت نہیں، نفرت ہے۔ اگلے ہی لمحے فارس کے گہرے لمس پر ارزش نے اس کی کمر پر اپنے ناخن گاڑ دیے تھے۔ فارس کو اپنے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ درد بہت میٹھا میٹھا سا تھا، اور دوسرا وہ ارزش کی بے بسی سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ میری جان، ابھی تمہیں جتنا غصہ نکالنا ہے نکال لو، یہ کہہ کے اس نے ایک بار پھر سے ارزش پر اپنی شدتیں لوٹانی شروع کر دی تھی۔ اور جہاں تک تمہاری نفرت کا سوال ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم بری طرح سے فارس شاہ کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ گی۔ فارس شاہ کے علاوہ تمہیں کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس وقت ممکن ہوگا جب میں آپ کے ساتھ رہوں گی، جبکہ میں یہاں پر ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتی۔ فارس کی آنکھیں یک دم ہی لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اچانک ہی اس نے ارزش کی گردن کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے دبایا تھا، لیکن ارزش کا دم گھٹنے لگا تھا۔ دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ مجھ سے دور جانے کے بارے میں اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچنا۔ ارزش کو اس شخص سے یکدم ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا، جو کہ حد سے زیادہ جنونی انسان تھا۔ اور اب مجھے تمہارے یہ آنسو بھی نظر نہ آئے۔ رونا بند کرو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوں۔ نکاح کیا ہے میں نے تم سے، اور اسی وجہ سے کیا ہے تاکہ کوئی شکوہ شکایت نہ ہو۔
ورنہ اگر چاہتا تو بغیر رشتے کے بھی اپنا مقصد پورا کر سکتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر ارزش نے تکلیف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی مسٹر فارس، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی میں آپ کو۔ فارس نے اس کے ہونٹوں کو پھر سے اپنی دسترس میں لیا اور ایک بار پھر سے اس کی ذات میں گم ہونے لگا تھا۔ اس بار فارس کے ہاتھ پھسلتے ہوئے اس کے سائز پر جا کر رکے تھے تو ارزش نے بے چینی کے مارے فوراً سے کروٹ بدلی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس شخص کو خود سے الگ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس شخص میں نہ جانے ایسا کون سا نشہ تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی اس نشے میں بہکنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، یا پھر شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ظالم شخص اس کے نزدیک آنے والا پہلا انسان تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی ارزش کے اس قدر قریب نہیں آیا تھا۔ فارس اس کو الٹا لٹا کر شرٹ کو مکمل طور پر اس کے وجود سے الگ کر چکا تھا اور اب وہ اس کی برہنہ کمر پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو، یہ کہہ کر فارس نے اس کی کمر پر اپنے ہونٹ رکھے تو ارزش نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا تھا۔ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھی جو کہ فارس کے جذبات کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ فارس کو پہلی بار شدت سے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ بہت نازک تھی، بالکل کانچ کی گڑیا جیسی، اور فارس کے سامنے ایک دھان باندھ سی لڑکی معلوم ہوتی تھی، اور اس وقت مکمل طور پر فارس کے نیچے چھپی ہوئی تھی، اور اس کی ہائٹ بھی فارس کے مقابلے میں کافی چھوٹی تھی، جبکہ ارزش کو فارس سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت معصوم تھی، اسے ازدواجی تعلقات کے بارے میں سب کچھ معلوم نہ تھا، اسی وجہ سے اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور دوسرا، اس کی سہیلیوں کی باتیں بھی اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے پیاری لڑکی؟ جب فارس نے اسے سیدھا کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں پر صرف اور صرف خوف کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ ارزش نے بے اختیار اپنے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اگر میں تم سے وعدہ کروں کہ میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تم، اس کی محبت بھرے انداز میں مخاطب کرتے ہوئے بولا تو ارزش نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں آپ پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتی ہوں مسٹر فارس۔ اس کے لب ہولے سے پھڑپڑائے تھے، اور میں یہ سب کچھ سہ بھی نہیں سکتی۔ پلیز مجھ پر ایک ساتھ اتنے ظلم نہ ڈھائیں۔ میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے صرف اور صرف تھوڑا سا وقت دے دیں۔ آپ جو بھی کہیں گے میں وہ کروں گی۔ یہ سن کر فارس کے جسم پر رینگتے ہوئے ہاتھ اس کے ایک پل کے لیے تھم گئے تھے۔ اتنا آگے آ کر رکنا بے حد مشکل کام تھا، لیکن وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اسے حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ عورت اپنی بھرپور رضامندی کے ساتھ اپنے آپ کو فارس کی دسترس میں دے دے، کیونکہ اس کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد ارزش کو اس کی شرٹ پہنائی اور اسے اٹھا کر ایک بار پھر سے اس کی گود میں بٹھا لیا تھا، لیکن اب گستاخیاں کرنے کی بجائے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ بیبی ڈال، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ وہ بھاری خمار بھرے لہجے میں بولا تو ارزش بے اختیار اپنی انگلیاں چٹخانے لگی۔ کیا آپ مجھے 2 سال دے سکتے ہیں؟ جواب میں فارس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم وقت چاہتی ہی نہیں ہو؟ یہ سن کر ارزش بوکھلاتے ہوئے نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میں آپ کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور مجھ میں اتنا اسٹیمنا بھی نہیں ہے۔ یہ بات آپ خود ہی کہتے ہیں۔ کل کو اگر میں مر گئی تو میں آپ کے متھے لگوں گی۔ اس نے فارس کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، جبکہ فارس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ارزش کے سامنے اس نے جان بوجھ کر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھمائے۔ اوہ، میں تو یہ بھول ہی گیا تھا، اگر میری بیبی ڈال کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ دوبارہ اپنی بیبی ڈال کو کہاں سے لاؤں گا؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف 1 مہینے کا وقت دے رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ ارزش نے تیزی سے انکار کیا۔ میں نے تم سے تمہاری اجازت نہیں پوچھی چھوٹی لڑکی،
اور میں تمہیں اس بارے میں ہی بتانا چاہتا تھا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جس میں مجھے تمہاری رائے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کس بات کو جتنا جلدی سمجھ سکو اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اتنا کہہ کر فارس نے اسے اپنی گود سے نیچے اتارا تو ارزش یکدم بول اٹھی تھی، کیا آپ مجھے یہاں پر اپنی غلام بنا کر لائے ہیں جو آپ کی ہر بات مانوں گی؟ فارس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم تھامے تھے۔ وہ الٹے پاؤں گھوما اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں تو تمہیں اپنی سلطنت کی ملکہ بنا کر لایا ہوں۔ باقی تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کون سا درجہ دیتی ہو۔ چاہے تو خود کو یہاں کی ملکہ سمجھ لو یا پھر ملازمہ۔ اتنا کہہ کر وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ دروازے کا لاک لگانا نہیں بھولا تھا، جبکہ ارزش ایک بار پھر سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی اور اسے اس مصیبت میں پھنسا دے گی، جبکہ دوسری طرف فارس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مس ارزش۔ وہ دل ہی دل میں اس کا نام گنگنانے لگا۔ ابھی اس نے جا کر کچھ ضروری کام نپٹانے تھے اور دوسرا اپنے دماغ کو بھی ارزش کے خیالات سے بھٹکانا تھا، جو کہ اس کے لیے کافی مشکل کام ثابت ہونے والا تھا۔ فارس شاہ کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر کوئی کام کیا تھا، ورنہ تو وہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس لڑکی کی بات سن کر انکار نہیں کر پایا تھا، جبکہ دوسری طرف ارزش کو ایک نیا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ جیسے ہی فارس اسے اپنا مقصد پورا کرے گا، وہ اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا۔ دوسرا، اسے شدت سے اپنے گھر والوں کی بھی یاد ستا رہی تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ان کا مان تھی، ان کی عزت تھی، اور اس کے بابا کی تو اس میں جان بستی تھی۔ بچپن سے ہی وہ سب کی بے حد لاڈلی تھی۔ اس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ اس کی امی چونکہ اس کے بچپن میں ہی اس دنیا سے چل بسی تھی، اس لیے اس کی پھپھو جان نے اس کی پرورش کی تھی۔ وہ اپنے خاندان میں سب کی پسندیدہ تھی، اور اس کی اپنے کزن فرحان کے ساتھ منگنی بھی ہو چکی تھی، جس سے اسے محبت نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی اور اس کے خاندان کا رواج تھا، جب ایک بار کوئی رشتہ قائم ہو جاتا تھا تو اسے مرتے دم تک نہیں نبھانا پڑتا تھا، اور دوسرا، اگر وہ اس رشتے سے انکار کر دیتے تو اس کے بابا سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے سر کو جھکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے حامی بھر لی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی زندگی میں بھونچال آ گیا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے کالج سے باہر نکلی تو ایک کالے رنگ کی پراڈو اس کے برابر میں آ کر رکی۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا اور گارڈز نے اسے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ رسیوں میں بندھی ہوئی تھی۔ اسے تھوڑی ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس کا نکاح فارس شاہ سے ہونے لگا ہے، جو کہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا، لیکن دنیا کے سامنے وہ ایک بہت بڑا سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس مین بھی۔ کئی بار وہ جیل کے چکر بھی لگا چکا تھا اور ہر روز ہی اس پر کوئی نہ کوئی نیا سکینڈل بنا ہوا ہوتا تھا۔ ارزش بھی اس کے نام سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھی، کیونکہ ان دونوں اکثر اس کے گھر میں فارس شاہ کا ذکر ہوتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جس کمپنی کو ارزش کا بھائی خریدنے لگا تھا، فارس نے ایک دگنی قیمت دے کر اس کمپنی کو خرید لیا تھا۔ ارزش کو تو ویسے بھی ایسے لوگوں سے شدید خوف محسوس ہوتا تھا، بلکہ گینگسٹر کا نام سن کر ہی اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا نکاح اسی شخص سے ہو رہا ہے تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف فارس کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے سہم گئی تھی اور اس کی پرسنالٹی میں الجھ کر رہ گئی تھی، کیونکہ فارس بے حد ہینڈسم انسان تھا۔ کسی بھی اینگل سے نہیں لگتا تھا کہ کوئی ظالم شخص ہے۔ یہ حقیقت صرف وہ جانتا تھا اور اس کا رب جانتا تھا۔ ارزش کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ صرف چند لمحوں کا جادو تھا اور وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے آج سے پہلے خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، لیکن ارزش کا حسن بے حد پاکیزہ تھا اور اس میں کوٹ کوٹ کر معصومیت بھری ہوئی تھی۔
وہ لڑکی اس کے دل میں نقش ہو گئی تھی۔ تم سے تو بدلہ لینے میں بہت مزہ آنے والا ہے پیاری لڑکی، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا تو ارزش زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی، لیکن رسیوں سے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر فارس کھل کر مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ساری غلطی تمہارے باپ کی ہے۔ آخر وہ تمہیں اس دنیا میں نہ لاتا تو تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کبھی بھی نہ ہوتا، لیکن خیر اب کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر ارزش کا چہرہ غصے اور شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب یہاں پر آنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تیار کر کے دلہن بنایا جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں پیاری لڑکی دلہن بنی کیسی لگے گی۔ یہ سن کر ارزش کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ اس نے زور و شور سے نفی میں گردن ہلانی۔ پلیز نہیں کرو، مجھے جانے دو، میں کسی اور کی امانت ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ وہ اس کی باتیں سن کر فارس کی آنکھیں یکدم لال انگارہ ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار ارزش کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ جھٹکے سے اپنے چہرے کے نزدیک کیا۔ ارزش اس کی سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس کر کے بے چین ہو گئی تھی، جبکہ فارس اس کی خوشبو کو اپنے وجود میں اتار رہا تھا۔ آج کے بعد تمہارے ذہن میں صرف اور صرف ایک ہی نام نقش ہونا چاہیے، اور وہ ہے فارس شاہ کا۔ اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا تم پر حرام ہے، اور اگر تم نے ایسی کوئی بھی جرت کی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں لیکن بے وفائی نہیں۔ یہ سن کر ارزش جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فارس کا گارڈ گھبرائی ہوئی شکل کے ساتھ اندر داخل ہوا تو فارس اسے دیکھ کر یکدم ہی دھاڑا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اجازت لیے بغیر اندر داخل ہونے کی؟ اس کی آواز اور غصہ دیکھ کر ارزش نے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ اسے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر فارس کو نئے سرے سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے عورتوں کے آنسوؤں سے بہت زیادہ چڑ تھی۔ رونا بند کرو لڑکی، مجھے غصہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا سارا غصہ میں تم پر اتار دوں۔ یہ سن کر ارزش نے سہمے ہوئے انداز میں بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر جما لیے تھے اور اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ تبھی گارڈ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، صاحب جی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ارزش کو دیکھا اور اس کے بعد کا مطلب سمجھتے ہوئے فارس اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ گارڈ جس لڑکی کو لایا ہے وہ اس کے دشمن کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے دشمن کے داماد کی بہن تھی، اس نے کومل کو اغوا کرنے کے بجائے کومل کی نند کو اغوا کر لیا تھا۔ چونکہ وہ دونوں ایک ہی کالج میں جاتی تھی، کومل وہاں پر ٹیچنگ کرتی تھی جبکہ ارزش اسٹوڈنٹ تھی۔ گارڈ نے غلطی سے ارزش کو اٹھا لیا تھا۔ گارڈ کو لگ رہا تھا کہ فارس اس پر غصہ کرے گا، لیکن وہ مطمئن انداز میں کھڑا تھا۔ گارڈ کو بے حد خوف محسوس ہونے لگا۔ صاحب جی، مجھے معاف کر دے، یہ کہتے ہی وہ اس کے قدموں میں گر گیا تھا۔ اٹھو یہاں سے، فارس نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کل میرے آفس میں آ جانا، تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا۔ اس کے کندھوں کو تھپکتا ہوا وہ دوبارہ سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف ارزش نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی۔ فارس کو دیکھتے ہی وہ چیخ پڑی تھی، پلیز اب تو مجھے یہاں سے جانے دو۔ فارس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ شش، اب تو تمہارے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے پسند آ گئی ہو تم۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اسے دلہن بنا کر اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ ارزش نے رو رو کر اپنی حالت خراب کی ہوئی تھی، جبکہ فارس جب بھی اس کی لال آنکھوں میں دیکھتا خود کو اس کی آنکھوں میں ڈوبتا ہوا پاتا تھا۔ اگلی صبح جب آپ کمرے میں داخل ہوا تو ارزش پورے بیڈ پر پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سونے کا انداز بے حد مزاحیہ خیز تھا۔ فارس کی نظریں بھٹکتے ہوئے دوبارہ سے اس کے سینے پر جا کر رک گئی تھی۔ فارس کے لبوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگلی پل وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا، لیکن ارزش پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔
यूँ लग रहा था जیسے وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ فارس نے شرارتی انداز میں اس کی شرٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا اور اس پر سایہ فگن ہوتی ہوئی اس کی دھڑکنوں کو مسلنے لگا۔ ارزش نیند میں ہی منمنانے لگی تھی اور اس کے لبوں سے سسکیاں نکل رہی تھی، جبکہ فارس اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر مسکراتا رہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ارزش نے اپنی لال آنکھیں کھولی تو فارس کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک دم سے بوکھلا گئی۔ اگلے پل جب اسے محسوس ہوا کہ فارس کے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر موجود ہیں تو اس کے لبوں سے ایک زوردار سی چیخ نکلی تھی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن فارس نے اسے مکمل طور پر اپنی گود میں پھنسا لیا تھا۔ چھوٹی لڑکی، کیا تمہیں چیخنے چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا؟ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا۔ آپ کو بھی تو ڈرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا اور اغوا کرنے کے علاوہ بھی، ارزش نے دو بدو جواب دیا۔ فارس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ تم جانتی ہو تم پہلی عورت ہو جس کو ہر بات کہنے کی اجازت ہے، ورنہ آج سے پہلے کسی نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ مجھے جواب دے سکے۔ یہ سن کر ارزش نے برا سا منہ بنایا۔ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کسی ریاست کے شہزادے ہوں۔ آپ بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہی ہیں، اور جہاں تک میرا سوال ہے تو میں بھی اپنے گھر میں بے حد لاڈلی ہوں۔ آج تک کسی نے بھی میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ یہ سن کر فارس چیلنجنگ انداز میں مسکرایا، لیکن میں تو خلاف ورزی کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے گستاخیاں کرنے لگا تھا۔ اس نے ارزش کو گدگدی کرنا سٹارٹ کر دی تھی۔ دوسری طرف ارزش کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا تھا۔ وہ اس کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ فارس اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بے حد حسین لگتی تھی۔ تبھی فارس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ جب وہ ارزش سے الگ ہوا تو ارزش کی آنکھوں میں دوبارہ سے پانی بھر آیا تھا۔ میرے ماما پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے ان سے صرف ایک بار بات کرنے کی اجازت دے دیں۔ یہ کہہ کر فارس نے اطمینان سے اپنے سر کے نیچے بازو باندھے اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اپنے ماں بابا کی فکر مت کرو، میں نے کل انہیں کال کر کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ارزش کے وجود کو زوردار جھٹکا لگا تھا، اور آج میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر جا کر تم انہیں بتاؤ گی کہ تم میرے ساتھ بہت خوش ہو اور ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہو۔ یہ ایک اور بم تھا جو فارس نے اس کے سر پر گرایا تھا۔ اس نے فارس کو بے یقینی سے دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ ابھی کے لیے یہ جھوٹ ہے، بہت جلد اس کو میں سچ میں تبدیل کر دوں گا، لیکن ابھی کے لیے تمہیں یہی کرنا ہوگا، اور اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو کیا آپ مجھے جان سے مار دیں گے؟ ارزش نے خوف سے بھرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ فارس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن تمہارے بھائیوں کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ارزش کو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ ادھر اس کے بابا نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور صبح کے وقت ہی پولیس کو لے کر فارس کی حویلی میں آ چکے تھے۔ باہر سے آ کے پولیس کے سائرن کی آواز سن کر فارس نے گہری سانس خارج کی۔ لو جی، لگتا ہے میرے سسر صاحب کو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے۔ خیر تم اپنا حلیہ درست کرو۔ اس نے ارزش کے بکھرے ہوئے حلیے پر ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دراصل ارزش نے اس وقت اسی کی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے پہلے 4 بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس کے نشیب و فراز باہر کو جھلک رہے تھے۔ اس بات کا اسے بھی احساس ہوا تھا، ورنہ تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ ہر چیز سے مکمل طور پر بیگانہ تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بند کیے تو فارس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد الماری سے چادر نکال کر اس کے گرد لپیٹی۔ میں نہیں چاہتا کوئی تمہیں بغیر پردے کے دیکھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پورے حق کے ساتھ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر لے کر آ گیا۔ اپنے باپ کو دیکھ کر ارزش کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھاگ کر ان کے پاس جائے اور ان کے گلے سے لگ کر رونا سٹارٹ کر دے، لیکن دوسری طرف فارس کی دھمکیاں وہ جانتی تھی کہ فارس جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کو
किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। अर्जिश मेरी बच्ची। उसके बाबा उसकी तरफ लपके तो अर्जिश ने एक कदम आगे बढ़ाना चाहा। फारिस ने उसके बाजू थाम लिए थे, जबकि सज्जाद साहब गुस्से से यकदम ही भड़क उठे थे। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? जल्दी से इस आदमी से मेरी बेटी को आज़ाद करवाएं। ये इसे ज़बरदस्ती उठा कर लाया है। इसने मेरी बेटी को किडनैप किया है। ये सुनकर फारिस बेसाख्ता बोला, ला हौला वला कुव्वता सज्जाद साहब, थोड़ा सा तो अपनी उम्र का लिहाज कर लें। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस कदर बड़ा जुर्म सरजद करूँगा? और जहाँ तक अर्जिश का सवाल है तो ये मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है, और आप किसी भी सूरत मेरी बीवी को मुझसे अलग नहीं कर सकते। ये कहकर फारिस ने कागजात की फाइल पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ाई तो इंस्पेक्टर शम्स के लबों पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई थी। वो फारिस का ही बेस्ट फ्रेंड था। फारिस को कुछ भी कहने की बजाय वो अर्जिश की तरफ मुतवज्जे हुआ और शरारती लहजे में बोला, आपको निकाह की बहुत बहुत मुबारक हो भाभी साहिबा। और मिस्टर सजाद, आई एम रियली सॉरी, मैं इस केस में कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी बेटी ही अगर साथ चलने के लिए राज़ी नहीं है तो उसके साथ ज़बरदस्ती करना नाइंसाफ़ी होगा। सज्जाद साहब ने बेचैनी से अपनी बेटी को देखा। अर्जिश बच्चे, मैं जानता हूँ किसने तुम्हें डराया हुआ है। तुम्हें इससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। अपने बाबा पर यकीन रखो। ये 2 टके का इंसान तुम्हारा या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जिश की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहना शुरू हो गए थे। उसने लबों से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया था और आखिर में वो सिर्फ इतना ही बोली थी कि बाबा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आप दोबारा यहाँ पर ना आइएगा। इतना कहकर वो रोते हुए अंदर की तरफ भाग गई थी, जबकि सज्जाद साहब बेबसी से अपनी बेटी की पुश्त को घूर कर रह गए थे। दूसरी तरफ फारिस भी गार्ड को इशारा कर चुका था, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही सज्जाद साहब उस हवेली से बाहर जा चुके थे। जब वो वापस कमरे में आया तो अर्जिश अपना चेहरा तकिए में छुपाए घुट घुट कर रो रही थी। रोना बंद करो लड़की, मुझे रोती हुई औरतें पसंद नहीं हैं। ये सुनकर अर्जिश ने अपना चेहरा उठाया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मुझे भी आप जैसे हुक्म चलाने वाले मर्द पसंद नहीं हैं। फिर भी मैं आपके साथ रह रही हूँ ना। उसका अंदाज बेहद रोका था। फारिस के माथे पर बल पड़ गए थे। वो एक झटके से उसके नज़दीक आया और उसके बाजुओं को मजबूती से दबोचते हुए बोला, अपने लहजे पर गौर करो बेबी गर्ल, मुझे ये लहजा पसंद नहीं है। अर्जिश को अपने बाजुओं में दर्द की लहरें उठती हुई महसूस हो रही थी। मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसने कराहती हुई कहा तो फारिस ने एक झटके से उसके बाजुओं को छोड़ दिया। अगली बार अगर इस लहजे में बात हुई तो इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा, जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उसका अंदाज धो टोक था। आपने मुझसे झूठ बोला है, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। आप एक पागल और सरफिरे इंसान हैं जिसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहिए और कुछ भी नहीं। फारिस का दिमाग यकदम ही घूम गया था। एक तो वो उस लड़की के साथ इतना प्यार भरा रवैया रख रहा था और दूसरा वो लड़की उसे मुसलसल बदतमीज़ी किए जा रही थी। अगले पल उसने अर्जिश का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए बेसमेंट की तरफ लेकर चला गया था। गुस्से में उसे किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगती थी और अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ अर्जिश को सज़ा देना चाहता था ताकि उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। जैसे ही उसने अर्जिश को अंधेरे कमरे में बंद किया, अर्जिश की सांसें अटकने लगी थी। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। फारिस, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालें, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा कभी भी बदतमीज़ी नहीं करूँगी। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन फारिस के कानों पर तो जूं तक नहीं रेंग रही थी। वो उसे गुस्से में वहीं फेंक कर खुद कमरे में वापस आ गया था। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे शिद्दत से एहसास हुआ वो उस लड़की के साथ कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर गया है। जब वो वापस बेसमेंट में गया तो अर्जिश बेहोश ज़मीन पर पड़ी हुई थी। फारिस कमरे की लाइट ऑन करता हुआ उसके करीब बैठ गया और उसके चेहरे से बाल हटाते हुए जुनूनी लहजे में बोला, प्यारी लड़की, मैं तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर देती हो। मैं तुम पर गुस्सा भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे पास गुस्से के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती। ये कहकर उसने अर्जिश को अपने बाजू में उठाया और उसे लेकर कमरे में आ गया था।
دوبارہ جب ارزش کو ہوش آیا تو وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی، بلکہ کمرے میں ملازمہ کھڑی تھی جس نے ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ صاحب جی کا حکم ہے، آپ کھانا کھا لیں۔ یہ سن کر ارزش نے غصے سے انکار کیا، مجھے نہیں کھانا اور تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ ملازمہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ صاحب جی کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر آپ نے کھانا نہیں کھایا تو وہ آپ کو پھر سے سزا دیں گے۔ ارزش نے جب یہ سنا تو اس کی سانسیں خوف کے مارے اٹکنے لگی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور لٹ مار انداز میں کھانا کھانے لگی تھی۔ دل ہی دل میں وہ فارس کو گالیوں سے نواز رہی تھی اور اس نے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس حویلی سے بھاگ جائے گی۔ دوسرا، جب شام کے وقت فارس واپس آیا تو وہ منہ پھلا کر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے فارس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھا اور اسے ایک بار پھر سے اپنی گود میں بھر لیا۔ کیسی ہے میری بیبی ڈال؟ اس کا انداز بے حد ہلکا پھلکا تھا، جبکہ ارزش نے بے اختیار اپنی سانس روک لی تھی۔ تم سانس لے سکتی ہو پیاری لڑکی، وہ اس کے گالوں کو زور سے چومتے ہوئے بولا۔ صبح جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے I'm really sorry۔ اپنے مزاج کے خلاف جا کر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، جبکہ ارزش ایک بار پھر سے اسے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں بیبی گرل، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں بہت جلد ایک گڈ مین بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ارزش کے سیب جیسے لال گالوں کو زور سے چوما تو ارزش بوکھلا گئی تھی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت کریں گے۔ وہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے بولی تو جواب میں فارس نے اس کے دوسرے گال کو بھی زور سے چوما اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا، میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی تک وہ سب کچھ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ پہلے مجھے تمہیں کھلانا پلانا ہوگا اور تمہاری جان بنانی ہوگی تاکہ تم میری شدتیں برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ارزش کا سر خود بخود ہی پیچھے کی طرف رہ گیا۔ فارس کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے تو فارس نے اپنا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف ارزش کی طلب کا نشہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مزید پریشان نہیں کرتا، ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا تھا۔ ارزش نے اب اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے گھبرا بھی رہی تھی، لیکن فارس اسے کمفرٹیبل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری عمر کیا ہوگی؟ 18 سال، ارزش نے کہا تو فارس کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم صرف شکل سے چھوٹی لگتی ہو، وہ اس کے بھاری سینے کو دیکھتے ہوئے بولا، جہاں سے وہ 25 سال کی معلوم ہو رہی تھی۔ ارزش نے جب اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو بے اختیار اس نے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کی۔ آپ ایک بہت ہی بے شرم انسان ہیں۔ وہ تو میں جانتا ہوں میری جان، مجھے کوئی اور نئی بات بتاؤ جو مجھے معلوم نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا اور ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ ایک بات تو طے تھی، وہ بغیر گستاخی کیے اس سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کیا تو میں آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ وہ اس کی دھمکی سنتا ہوا ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا دوبارہ سے اس کے برابر میں لیٹ گیا اور اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ شب تو پھر تو تم مجھ سے پورے 10 سال بڑی ہو۔ اب کی بار ارزش کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا تھا، جسے فارس نے فوراً سے چوم ڈالا۔ ارزش غصے سے بل کھا کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ اس کا غصہ دیکھ کر دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تو ارزش کی آواز گونجی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کومل آپی سے بدلہ نہ لیں۔ میں نہیں جانتی کہ ان کو اغوا کرنے کا آپ کا کیا مقصد تھا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ فارس نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ اس نے ارزش کے بالوں میں چلتے ہوئے ہاتھ ایک پل کے لیے روک لیے۔ میرا اس کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، میں صرف اور صرف اس کے باپ کو ڈرانا چاہتا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا اسمگلر ہے، جو نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر چکا ہے۔ میں بس کومل کو اغوا کر کے اس کے باپ سے ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ لگوانا چاہتا تھا۔ ارزش نے یہ سنا تو حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
میری جان، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو برا سمجھتی تھی، ارزش نے گندا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو فارس بے ساختہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ میں تو صرف اس معاملے میں برا ہوں، یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے ارزش کو چھیڑا تو ارزش اٹھ کر سامنے کی طرف بھاگی تھی۔ فارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پھر سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تو ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، وہ اس کی گردن کو چومتے ہوئے بولا۔ تمہاری ہونے والی کومل بھابھی کے باپ کے خلاف میں نے ثبوت اکٹھے کر کے پولیس کے حوالے کر دیے۔ وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے موجود ہیں، اور تمہاری ہونے والی پیاری کومل بھابھی کی کچھ ویڈیوز بھی میں نے تمہارے بھائی جان کو سینڈ کر دیے۔ میرا پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب تو چونکہ وہ میرا رشتے میں سالہ بن گیا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی دھوکے باز عورت کے دھوکے کا شکار ہو جائے۔ تب اس نے ارزش کو یہ بھی بتایا تھا کہ کومل نے پہلے سے ہی 2 شادیاں کر رکھی تھی، اور ان دونوں شادیوں میں اس نے 2 مہینوں کے بعد طلاقیں لے لی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے سابقہ دونوں شوہروں کی جائیداد کو بھی ہتھیانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ یہ اس کے اور اس کے باپ کا پرانا بزنس تھا جو کہ کافی عرصے سے چلا آ رہا تھا۔ یہ دنیا تو بہت ہی ظالم ہے، ارزش نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ میری جان، یہ کہہ کر فارس نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے ہلکے پھلکے انداز میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی فارس کا موبائل بج پڑا۔ اس سے پہلے وہ کال اٹینڈ کرتا، ارزش نے اس کا موبائل پکڑ کر کال کاٹ دی تھی۔ فارس حیران رہ گیا تھا، وہ خود بھی حیران ہو رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اسے لگا تھا کہ فارس اسے ڈانٹے گا، لیکن فارس نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بھی ظالم ہیں، ارزش نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کہا۔ میرے بارے میں تم نے جو کچھ بھی سنا ہے وہ آدھے سے زیادہ جھوٹا ہے، اور میں بہت جلد تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ فی الحال تم میرے لیے مزیدار سا کھانا بناؤ، بلکہ ایسا کرتے ہیں ہم دونوں مل کر کوکنگ کرتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس حد تک ٹیلنٹڈ ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر کچن میں آ گیا تھا۔ اس نے ملازمہ کو کچن سے بھیج دیا اور اب وہ دونوں مل کر کھانا بنا رہے تھے۔ ان کا ارادہ بریانی بنانے کا تھا۔ ارزش کو تو کھانا بنانے کی الف سے بے بھی نہیں آتی تھی، جبکہ وہ حیرت سے فارس کو تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کو صرف اور صرف غصہ کرنا آتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ فارس یہ سن کر مسکرایا، اور مجھے لگتا تھا کہ تمہیں صرف اور صرف رونا آتا ہے، اور میں بالکل ٹھیک تھا کیونکہ اس کے علاوہ تمہیں اور کوئی کام نہیں آتا۔ وہ اسے اچھا خاصا روسٹ کر رہا تھا، جبکہ کبھی وہ اس کی باتیں سن کر برا سا منہ بنا لیتی، کبھی روٹھ جاتی، لیکن اس سب کے باوجود وہ وہاں سے جا نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے فارس کی طرف سے اجازت نہیں ملی تھی۔ ارزش، جس کا ارادہ وہاں سے بھاگنے تک کا تھا، رات کے وقت اس کا یہ ارادہ بھی خاک میں مل گیا تھا، کیونکہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس کو انجیکشن کے تھرو اس کے وجود میں انجیکٹ کر دیا تھا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اب ارزش جہاں کہیں بھی جائے فارس اس کی لوکیشن کو آسانی سے ٹریک کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر ارزش کو کچھ بھی ہو جاتا تب بھی اس کی لوکیشن ویسے ہی برقرار رہتی۔ جب ارزش نے یہ سنا تو اس نے بچوں کی طرح زور زور سے بیڈ پر اپنی ٹانگیں مارنی شروع کر دی، جبکہ فارس کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت ہی برے ہیں، وہ غصے سے اپنا تکیہ اٹھا کر بیڈ سے اٹھ کر جانے ہی لگی کہ فارس نے اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچا اور اپنے اوپر گرا دیا۔ تمہاری ناراضگی سر آنکھوں پر پیاری لڑکی، لیکن سونا تو تمہیں میرے ساتھ ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کس کے ارزش کے اوپر اپنے بازو رکھ دیے۔ وہ اس وقت اس کے حصار میں مکمل طور پر دبی ہوئی تھی۔ فارس کے ہاتھ بھی اس کی دھڑکنوں پر ہی جمے ہوئے تھے، اور وہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ارزش کے جذبات کو بری طرح سے بھڑکا رہا تھا۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا کرو، اس سے مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ یہ سن کر فارس نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کر چومتے ہوئے بولا، تمہاری اس بے چینی کا حل بھی میرے پاس موجود ہے، لیکن تمہیں تو مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ ارزش نے فوراً سے اپنی پلکیں جھکا لی تھی۔ آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے مجھے مہینے کا وقت دیا ہے۔ میں جانتا ہوں، اسی وجہ سے تو خاموش ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہارے معاملے میں مجھے کس قدر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں مکمل طور پر تمہارے وجود میں سم ہو جاؤں،
یہ کہہ کر فارس نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اب خاموش ہو جاؤ، اگر تم مجھے مزید جگا کے رکھو گی تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اس کی دھمکی واقعی میں کام آ گئی تھی اور ارزش مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے احساس ہو رہا تھا کہ فارس جیسا باہر سے نظر آتا ہے اندر سے ویسا نہیں ہے۔ وہ کافی نرم مزاج طبیعت کا مالک تھا۔ وہ صرف اور صرف دشمنوں کے لیے سخت تھا۔ جہاں تک غریبوں کا سوال تھا تو وہ ہمیشہ ان کی آواز بنتا تھا۔ تقریباً ہر روز ہی فارس کی حویلی میں کوئی نہ کوئی غریب عورت آتی۔ فارس ہمیشہ ہی عورت کا مسئلہ حل کرتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے نام پر بہت سے فلاحی ادارے بھی چل رہے تھے، جہاں پر بعد میں ارزش وزٹ کے لیے جانے لگی تھی۔ وہاں پر وہ جس کسی سے بھی فارس کا ذکر سنتی حیران رہ جاتی، کیونکہ ہر کسی کے لبوں پر فارس کی تعریف ہوتی تھی۔ وہ اپنے گاؤں کا سردار بھی تھا، اور یہ بات ارزش کو اس وقت معلوم ہوئی جب اسے اپنے ساتھ وہ گاؤں لے کر گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی فارس کو پسند کرنے لگی تھی اور اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ شروع میں ارزش کو یوں لگتا ہے جیسے فارس یہ سب کچھ اسے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ یہ سب کچھ حقیقت تھی اور فارس کو اس میں سے کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ارزش ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی۔ فارس نے پہلے دن کے علاوہ دوبارہ کبھی ارزش پر غصہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ ارزش ہی وہ عورت ہے جو اس کی زندگی کو اور جو اس کے وجود کو مکمل کر سکتی ہے۔ بھلا وہ ایسی عورت کی آنکھوں میں کیسے آنسو لا سکتا تھا؟ ایک دن ارزش فارس کے ساتھ واپس آ رہی تھی کہ اچانک ہی ان کی گاڑی پر حملہ ہو گیا تھا۔ 2 گولیاں فارس کو جا کر لگی تھی، ایک اس کے بازو کو چھو کر گزری اور دوسری اس کے کندھے پر لگی تھی۔ لیکن اس دوران بھی فارس کو صرف اور صرف ارزش کی فکر تھی۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور ارزش کو گاڑی سے گھسیٹتا ہوا لے کر گیا۔ ہوش میں آنے سے پہلے ارزش کو اتنا یاد تھا کہ اس نے فارس کو خون میں لت پت دیکھا تھا۔ دوبارہ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور اپنے بابا کے پاس تھی۔ اس کے بابا کے لبوں پر ایک تنفر بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں غرور کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی ارزش کو سب سے پہلے فارس کی فکر ہونے لگی۔ بابا، میں یہاں پر کیسے اور فارس کہاں پر ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ یہ سن کر سجاد صاحب کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ انہوں نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ فارس مر چکا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ اب تم بھی اس کی یادوں سے باہر آ جاؤ۔ ارزش کو لگا تھا کہ کسی نے پگھلا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں ڈھیل دیا۔ اس نے بے اختیار نفی میں گردن ہلائی اور اگلے ہی پل اپنے بابا کے ہاتھوں کو تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، مجھے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ سجاد صاحب اپنی بیٹی کو فارس کے لیے یوں روتا ہوا دیکھ کر مزید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اس کی پھوپھو کو اشارہ کیا کہ وہ اس بیوقوف لڑکی کو سمجھائیں۔ ان کے جانے کے بعد جیسی ارزش کی پھوپھو اس کی طرف بڑھی تو وہ ان کے سینے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ تبھی اس پر یہ راز بھی آشکار ہوا کہ اس کے شوہر پر گولیاں چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ تھا، اور یہ خیال اب اس کے وجود پر کوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اسے اپنی دنیا ویران ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس دوران وہ 3 بار بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوسرا، اس نے اپنے گھر والوں سے بھی ہر طرح کی بات چیت ختم کر دی تھی، بلکہ وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلتی تھی، کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ سجاد صاحب نے 3 مہینے تک اس کی عدت مکمل ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ اس دوران فارس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ دوسری طرف سجاد صاحب نے بھی اپنے دل کو تسلی دے دی کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ جمعہ کے دن ارزش کا اس کے کزن کے ساتھ نکاح تھا، اور وہ اس وقت دوبارہ سے لال جوڑے میں اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنی ضد کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ نکاح کرتے اچانک ہی ہال کا دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور فارس شاہ اپنی مخصوص چال چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے ہی ارزش بااختیار اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سجاد صاحب بھی غصے سے بھڑک اٹھے۔
اس سے پہلے کہ وہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے، فارس کے گارڈز ان کو اپنے کنٹرول میں لے چکے۔ سسر صاحب، مجھے کم از کم آپ سے اس قدر نالائکی کی امید نہیں تھی۔ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایک عورت کا اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا شوہر زندہ ہو، اور آپ میرے ہوتے ہوئے میری بیوی کو کسی اور کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ کی جرت بھی کیسے ہوئی؟ ایک دم ہی وہ حلق کے بل چلایا تو وہاں پر موجود سب لوگ ہی خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑے تھے، جبکہ ارزش کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو بہہ رہے تھے۔ فارس کو دیکھتے وہ فوراً سے اس کی طرف لپکی تھی اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دوران فارس بہت محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ادھر سجاد صاحب نے غصے سے بل کھا کر رہ کے ارزش کا کزن فوراً ہی وہاں سے دم دبا کر بھاگا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان عزیز تھی، اور ویسے بھی اسے اب اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ اب وہ صرف اس وقت تک ارزش چاہیے تھی جب تک اس کو اس بات کا یقین تھا کہ ارزش کو کسی بھی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا ہوا۔ ابھی وہ یہ شادی اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو کر رہا تھا۔ فارس نے وہاں پر موجود سب لوگوں کے سامنے اپنی اور ارزش کے نکاح کا اعلان کیا، جبکہ سجاد صاحب کا غصے سے لال تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ طنزیہ بھرے لہجے میں بولا، بخدا میں آپ کی جان لینے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ میری بیوی کے ابا حضور ہیں، اور میں نہیں چاہتا میری بیوی کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئیں۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں آپ کی جان بخش رہا ہوں، ورنہ جو حرکت آپ نے کی ہے اس پر میں آپ کو ساری دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بنانے کی سکت رکھتا تھا۔ سجاد صاحب نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا۔ فارس ایک بار پھر سے ارزش کو اپنے ساتھ لے کر جا چکا تھا۔ ان دونوں کے رخصت ہونے کے بعد سجاد صاحب کی بہنوں نے ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بھائی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اب اس سب کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی میں ہماری ارزش کی بھی خوشی ہے، اور آپ بھی یہی چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی سکون سے رہے۔ سجاد صاحب کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر شام کے وقت جب ہر ٹی وی اخبار پر یہ بات پھیلی کہ فارس کوئی بہت بڑا گینگسٹر نہیں بلکہ وہ ایک آفیسر ہے جو کہ ایک بڑے مشن پر تھا، اور اس نے بہت سی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں بچائی ہیں، تو سب لوگ ہی دم بخود رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر ارزش ایک بار پھر سے فارس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ فارس کافی دیر تک اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا، جبکہ ارزش اسے شکوے شکایتیں کرتی رہی۔ آپ اتنا عرصہ کہاں پر تھے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے بغیر میرا کیا حال ہو گیا تھا۔ آپ جانتے بھی تھے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی آپ نے یہ سب کچھ کیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر فارس کی روح کو تسکین مل گئی تھی۔ اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑا اور محبت بھرے لہجے میں بولا، میں ایک اہم مشن پر تھا۔ اگر مشن کو درمیان میں ہی چھوڑ کر آ جاتا تو نہ صرف ان معصوم لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی بلکہ تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں اتنا عرصہ خود سے دور رکھا تھا، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوبارہ میں تمہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے الگ نہیں کروں۔ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو بہت محبت بھرے انداز میں چومنے لگا تھا۔ اس دوران ارزش اس کو خود سے الگ نہیں کر پا رہی تھی بلکہ وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی اور پہل کرتے ہوئے اس کو کس کرنے لگی۔ اس کا یہ انداز فارس کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلسل ارزش کی کمر اور اس کی دھڑکنوں پر حرکت کر رہے تھے۔ کبھی وہ اس کی تھائز کو پکڑ لیتا۔ ارزش کے منہ سے نکلنے والی سسکیاں اس کی جنونیت کو بڑھا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ اسے اٹھاتا ہوا اپنے بیڈ روم میں لے کر چلا گیا تھا۔ آج میں تمہیں کسی بھی طور پر رہائی نہیں بخشوں گا، وہ ارزش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تو جواب میں ارزش خمار بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کی اس قید سے رہائی چاہیے بھی نہیں۔ وہ خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ جو سفر غلط فہمیوں سے شروع ہوا تھا وہ ایک بہت ہی خوبصورت انجام پر جا کر ختم ہو گیا تھا۔ ارزش کو اس شخص سے محبت ہو گئی تھی۔ فارس نے اپنا کہا سچ ثابت کر کے دکھایا تھا، اور ادھر سجاد صاحب کو بھی احساس ہو چکا تھا کہ وہ ہر معاملے میں غلط ہیں۔ انہوں نے فارس کو معاف کر کے اسے دل سے اپنا داماد تسلیم کر لیا تھا۔
فارس نے بھی ان سے اپنے رویے کی معافی مانگی، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ بھی کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا۔ جتنی بھی تلخیاں تھیں ختم ہو چکی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔